السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تم جتنا تلاشو گے یہ اور سوا ہوگا، تم جتنا تلاشو گے یہ اور سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اپنے ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کر سلام میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ رمضان المبارک کا خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، ہمیں اللہ نے عطا فرمایا اور ہم سے رخصت ہو گیا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، اللہ نے وہ بھی ہمیں عنایت فرمایا، وہ بھی رخصت ہو گیا۔ آج سے یہ تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے والا عشرہ ہے، یہ شروع ہو رہا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی، سن 8 ہجری میں 1437 سال پہلے اسی رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو ہمارے آپ کے آقا و مولا کے ذریعے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے مکہ شریف فتح ہونے کی سعادت بخشی۔ آج فتح مکہ کی تاریخ تھی، اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے فتح مکہ کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، ہمارے آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے دشمنان اسلام کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ مکے والے اگر مدینہ والوں کے پاس چلے جائیں تو انہیں کچھ نہ کہے، اور مدینے والے اگر مکے والوں کے پاس آ جائیں تو وہ انہیں کچھ اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ اور یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا، لیکن ابھی 2 ہی سال کا عرصہ گزرا تھا۔ ایک قبیلے کے لوگ مکے میں آئے تو مکے کے اسلام دشمنوں نے اس قبیلے کے 23 لوگوں کو بغیر کسی جرم اور بغیر کسی خطا کے قتل کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مدینہ طیبہ میں جا کے بتایا کہ مکے والوں نے معاہدہ منسوخ کر دیا اور معاہدے کے خلاف ورزی کر ڈالی۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا نے اعلان فرمایا اب ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور جب بدلے کا اعلان آقا کریم نے کر دیا
تو پورے مکے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اب مسلمانوں کی کیفیت پہلے کے جیسی نہیں ہے، اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اگر انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ مشورے کے بعد ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے انہیں مکے سے مدینہ بھیجا گیا، جاؤ رسول عربی سے کہہ دو کہ ہم معاہدہ منسوخ نہیں بلکہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان جب مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا ہمیں لے چلیے اپنے نبی سے ملوا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا جب تک ایمان نہیں لاؤ گے میں تمہیں اپنے آقا کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ حضرت عمر سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کوئی لے جائے یا نہ لے جائے، میری بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ کی بیوی ہے، اور بیٹی اپنے باپ کو اپنے شوہر سے تو ملوا ہی دے گی، اس لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں ڈائریکٹ رسول اللہ کے گھر جاتا ہوں اور میری بیٹی اپنے شوہر سے میری ملاقات کروا دے گی۔ ابو سفیان جب گھر پہنچے، آپ اگر بیٹی والے ہو کبھی بیٹی کے گھر جا کے دیکھو کہ اگر باپ بیٹی کے گھر آ جائے تو بیٹی کے کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیسے کیسے وہ اپنے پلکوں کا فرش بچھانا چاہتا ہے۔ مگر قربان جاؤ، تمہاری ماں ہماری ماں، ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ نے دیکھا کہ باپ مکے سے آیا، نہ سلام نہ کلام نہ کوئی گفتگو، چہرہ پھیر لیا۔ ابو سفیان کو تعجب ہوا، یہ آخر میری بیٹی جو مجھ سے اتنا محبت کرتی تھی آج اس نے چہرہ کیوں پھیر لیا، مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کی، شاید مجھے پہچان نہ سکی۔ قریب پہنچے اور جب بستر پہ بیٹھنا چاہا تو تمہاری ماں ہماری ماں ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ نے جلدی جلدی بستر پلٹ دیا۔ اب تو باپ سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے پوچھ لیا ہے بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، تم نے یہ بستر کیوں سمیٹ دیا؟ تو جذبہ عشق نے اگرائی دی، محبت رسول نے تیور بدلا، اور ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز تمہاری ماں ہماری ماں ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ کی ابھری، بلند ہوئی۔ انہوں نے فرمایا اے ابو سفیان، تو ناپاک باپ ہے اور یہ نبی کا پاک بستر ہے، نبی کے پاک بستر پہ ناپاک باپ بیٹھے، یہ میرے غیرت عشق کو گوارا نہیں۔ سرکار نے انکار کر دیا، اب معاہدہ منسوخ تم لوگ کر چکے ہو، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے مکہ شریف کی طرف چلے۔ جب سرکار مکہ المکرمہ کی طرف مدینہ سے نکلے تو تاریخ بتاتی ہے کہ 10,000 لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ کتنے؟ 10,000۔ راستے میں 2,000 اور مل گئے، اب کتنی تعداد ہو گئی؟ 12,000۔ ایک واقعہ سنو، آج لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ آقا کریم نے دیکھا ایک کتیا راستے میں بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی، رحمت عالم کا دریائے کرم جوش میں آیا، ایک صحابی سے فرمایا تم یہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ 12,000 کا لشکر جو آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو بے خیالی میں ٹھوکر لگا دے، یہ دودھ پلا رہی ہے، اس کے دودھ پلانے میں خلل واقع ہو جائے،
اس لیے لوگوں کو کنارے سے نکال دو اور اس کو اپنے کام میں مصروف رہنے دو. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اور جب مکہ شریف قریب آیا تو شام ہونے لگی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رات یہی گزار لی جائے، اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ 12,000 کا لشکر کوئی ایک دوسرے کے خیمے میں رات نہ گزارے. سب اپنا اپنا خیمہ الگ الگ لگائے اور سب اپنے اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائے، تاکہ مکے کے جو لوگ جاسوسی کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر مرعوب ہو جائے اور ہماری بات مان لے اور لڑائی ٹل جائے. ہمارے آقا و مولا لڑائی نہیں کرنا چاہتے. سرکار نے یہ حکمت عملی اپنائی. ادھر مکے والوں نے ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ محمد عربی کے فوج کا جائزہ لے کے آؤ، کیا کیفیت ہے. وہ چلے، ہمارے سرکار کے چچا عباس بھی چلے، اور جب دونوں پہنچے اتنا بڑا لشکر دیکھا، اتنی بڑی فوج دیکھی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی. اور آقا کریم کے دربار میں پہنچ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیں. اللہ کے پیغمبر نے ابو سفیان کو اور اپنے چچا عباس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا دیا. رات وہیں گزری. یہ دونوں مکہ گئے اور پوری کیفیت مکے میں جا کر لوگوں کو بتا دی. اللہ کے پیارے رسول جب مکے میں پہنچے تو تاریخ میں ہے کہ جس اونٹ پر ہمارے تمہارے آقا بیٹھے تھے اپنے پیچھے کسی سردار کو نہیں، کسی امیر کبیر کو نہیں، اپنے غلام حضرت اسامہ کو سرکار نے بٹھا رکھا تھا. وہ ہمارے آقا دنیا کو بتانا چاہتے تھے میں آقا اور غلام کو ایک سب میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں. میں غریب اور امیر کو ایک برابر دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب ہمارے تمہارے آقا آج کی تاریخ میں 1433 سال پہلے خانہ مکہ شریف میں پہنچے تو تاریخ میں ہے کہ اونٹ کی پیٹھ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا. آج دنیا کے لوگ جب فتح کرتے ہیں تو فتح کے بعد ان کے غرور اور گھمنڈ سے سر اونچے ہو جاتے ہیں، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو بجائے اوپر اٹھانے کے زمین اونٹ کی پیٹھ سے لگا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا. اور اس شان کے ساتھ جب مکہ میں میرے آقا پہنچے تو مکے والوں کو اپنی ساری باتیں یاد آ گئی. یہ وہ رسول ہیں جن پر ہم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے. یہی وہ رسول ہیں جو چلتے تھے تو ان کے اوپر کوڑے کے ڈھیر ہم ڈالا کرتے تھے، ان کے راستے میں گڈھے کھودا کرتے تھے، ان کے راہ میں ہم کانٹے بچھایا کرتے تھے. ہاں یہ وہی رسول ہیں کہ جنہیں پتھر مار کر ہم لہو لہان کرتے تھے، جن کے دندانے مبارک کو ہم نے شہید کر دیا، جن کی بجلیاں ہم نے خون میں رنگین کر دی تھی، جن کے نالے اقدس میں خون کی تہ جم گئی تھی، جو کعبہ شریف میں پہنچ کر جب سجدے میں سر جھکاتے تھے تو ان کے سر پر لا کر اونٹ کی بھاری اوجھڑی ہم رکھ دیتے تھے تاکہ یہ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے. شہیدی بیٹی حضرت فاطمہ آتی اور اتنا وزری اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹانا چاہتی مگر ہٹا نہیں سکتی. یہ وہی رسول ہے کہ جب طائف کی طرف چلے تو طائف کے لوگ اپنے جھولوں میں پتھر بھر کے نکلے
اور انہوں نے پتھر کے ڈھیلوں سے استقبال کیا. اتنے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ آقا کریم کا جسم ناز لہو لہان ہو گیا. حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس آبادی کے دائیں بائیں جو دونوں پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ پوری قوم کے لوگ اسی میں دب کے چکنا چور ہو جائے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے جبریل میں زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کے آیا ہوں. دستِ مبارک اٹھا دیا ہے میرے پروردگار، یہ میری قوم کے لوگ مجھے نہیں پہچانتے، انہیں ہدایت نصیب کر دی. آج مکے کے وہ سارے لوگ جو گالیاں دیتے تھے، جو سجدے میں اونٹ کی اوجڑیاں ڈالا کرتے تھے، جو کانٹے بچھایا کرتے تھے، جو راہ میں انگارے ڈالتے تھے، جو راہ میں گڈھے کھودا کرتے تھے، آج رسول عربی کے سامنے ندامت سے سر جھکائے کھڑے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ مکے والوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم تھے، کریم ماں باپ کے کریم بیٹے تھے، ہمیں یہ امید ہے کہ وہ آج بدلہ لینے کے بجائے ہمیں معاف کر دے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور ایسے معاف کیا کہ جو اپنے ہاتھ کے اسلحے اور تلواروں کو نیچے رکھ دے وہ امان میں ہے، جو خانے کعبہ میں چلا جائے وہ بھی امان میں ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ بھی امان میں ہے، جو میرا کلمہ پڑھ لے وہ بھی امان میں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان قوم کا سردار ہے، کلمہ پڑھ چکے، ان کے لیے بھی کچھ کہہ دیجئے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے وہ بھی جنتی ہے. جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے وہ بھی جنتی ہے. اللہ کے پیغمبر جب خانے کعبہ میں پہنچے تو دیکھا 360 جھوٹے خداؤں نے کعبہ شریف میں ڈیرا جما رکھا، ایک ایک کر کے سب کو توڑنا شروع کر دیا. مگر جب سرکار نے جھوٹے خداؤں کو توڑا تو ہاتھ سے نہیں عصا کی اشارے سے توڑا. حضرت شیخ محقق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مسلمان کیا کبھی تو نے اس نقطے پر غور کیا کہ سرکار نے ہاتھ سے کیوں نہیں توڑا؟ اس لیے کہ اگر ان جھوٹے خداؤں میں سرکار کا ہاتھ لگ جاتا تو ان پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. اس لیے عصا کے اشارے سے توڑا. ایک بہت بڑا تھا، وہاں تک عصا بھی نہیں پہنچ رہا تھا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں اور اسے توڑ ڈالیں. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. حضرت علی یہ نہیں کہتے کہ جیسے دو ہاتھ آپ کے ویسے ہمارے، جیسے دو پیر آپ کے ویسے ہمارے، جیسے دو آنکھیں آپ کے ویسے ہماری، جیسے منہ میں زبان آپ کے ویسے ہمارے. ارے جیسے آپ ویسے ہم ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہیں. اور ہم تو ذوالفقار رکھتے ہیں، خیبر شکن ہیں. نبی نے کہہ دیا علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں. علی خاموش ہو گئے. سرکار نے فرمایا ہاں علی آؤ تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ. حضرت علی سرکار کے کندھے پر سوار ہوئے اور اس سب سے بڑے جھوٹے خدا کو پاس پاس کر دیا. اور جیسی پاس پاس ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کیا ایک بیگ نیچے زمین پر گر پڑی. اور جب نیچے گرے تو کسی نے کہا علی تھوڑی دیر کی مہلت دیتے، سرکار تمہیں اتار لیتے، ایک بیگ گر کو پڑے. کہا سرکار کا حکم تھا میں کندھے پہ سوار ہو گیا، جس کام کے لیے آقا نے کہا تھا وہ کام ہو گیا. اب ایک لمحے کی تاخیر کروں یہ میری غیرت ایمان کو گوارا نہیں. گر پڑوں یہ گوارا.
ہاتھ پیر ٹوٹ جائے یہ گوارا، سر پھٹ جائے یہ گوارا، خون میں سرابور ہو جاؤں یہ گوارا، مگر نبی کی تعظیم و محبت میں فرق ہے، یہ میرے غیرت ایمان کو گوارا نہیں۔ اور جب حضرت علی نیچے گرے تو سرکار نے پوچھا کہ علی کیسا محسوس کر رہے تھے؟ کہا سرکار میں بلندی سے گرا تھا، مجھے اندیشہ تھا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، پیر ٹوٹ جائے گا، سر پھٹ جائے گا، مگر مجھے تو ذرا سی ٹھیس تک نہیں آئی۔ آقا کریم نے فرمایا علی تمہیں چوٹ کیسے لگ سکتی ہے جب کندھے پہ اتارنے والا جبریل ہے، کندھے پہ بڑھانے والا محمد الرسول اللہ ہو اور کندھے سے اتارنے والا جبریل امین ہو۔ فرمایا علی جب تم میرے کندھے پر تھے تو کیا محسوس کر رہے تھے؟ کہا سرکار میں نے دیکھا کہ میرا سر ساقِ عرش سے جا لگا، سر کو شمال و جنوب سے میری نگاہوں کے سامنے آ گئے تھے اور خدا کی پوری خدائی میرے مٹھی میں آ گئی تھی۔ علی نبی کے کندھے پر آ جائیں تو پوری خدائی روشن ہو جائے، ساری خدائی ان کی مٹھی میں آ جائے، تو جب جن کے کندھے پر آنے کی یہ برکت ہے اس کندھے والے کی شان کیا ہوگی؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محبوب کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ظہر کا وقت ہو گیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بلال چلو اذان دو، بلال چلو اذان دو۔ یہ حضرت بلال کون ہے؟ حبش کے رہنے والے، حبشی غلام، امیہ کے غلام، 50 دینار میں امیہ نے انہیں خریدا تھا۔ بلال نے جب نبی کا اعلان نبوت سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہیں ستایا جانے لگا۔ حضرت عمار بن یاسر ایک صحابی رسول ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیے، اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہیں مکے کے دشمنوں نے، اسلام اور دین کے دشمنوں نے مارنا شروع کر دیا۔ ایک دیوار سے انہیں باندھ دیا گیا، کبھی ابو جہل کوڑے لگاتا، کبھی ابو لہب کوڑے لگاتا، کبھی ابو سفیان کوڑے لگاتے، کبھی عتبہ شیبہ کوڑے لگاتا، اور جب مار مار کے سب تھک گئے امیہ نے اپنا کوڑا ہاتھ میں لیا اور بلال کو دیا، بلال لو تم انہیں کوڑے برساؤ۔ تو حضرت بلال تو خود بھی ایمان لا چکے تھے، وہ اپنے مومن بھائی کو کوڑے کیسے لگاتے؟ عمار بن یاسر کے قریب پہنچے تو حضرت عمار نے کہا کہ اے بلال کوڑے لگا دو، ورنہ ابھی مجھے مارا جا رہا ہے، تمہیں بھی مارا جائے گا، 2-4-10 کوڑے تم بھی لگا دو تاکہ مار سے بچ جاؤ۔ حضرت بلال نے کہا اے عمار اگر آپ ان کوڑوں کی زد کو برداشت کر سکتے ہیں تو میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے کوڑا دور پھینک دیا اور بارہ سے بلند پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب امیہ اور ان کے ساتھیوں نے بلال کو پیٹنا شروع کر دیا، جسم سے قمیص اتار لی، ننگی پیٹ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا، تپتا ہوا پتھر سینے پہ لا کے رکھ دیا گیا، گلے میں رسی ڈال دی گئی، اور بعض بچوں کو بلایا کہا اس رسی کو پکڑ کے گھسیٹو، اور کچھ بچے بیچ سے کوڑے مارے۔ حضرت بلال کو جب جب کوڑے لگتے تھے وہ آہد کے نعرے لگاتے تھے۔ امیہ نے کہا بلال اب تو کم سے کم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ فرمایا سن لو یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے
جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاؤ چڑھا دیں گے۔ اور یا رسول اللہ زمانہ کچھ کہے، دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا کہ بلال ننگی پیٹھ تپتی ہوئی عرب کی دھوپ میں گرم گرم ریت پر زخموں سے چور پڑے ہوئے ہیں، پتھر سینے پہ ان کے رکھا ہے، انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خانہ کعبہ کے کنارے پہنچے اور رونے لگے۔ آقا کریم کی آنکھ کے آنسو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، آقا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بلال نے میرا کلمہ پڑھا اور ان کا مالک امیہ انہیں ستا رہا، کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ میں بلال کو آزاد کرا لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے، تجوریاں انہوں نے اٹھائی، اشرفیوں کے ڈھیر لیے اور امیہ کے پاس پہنچے۔ فرمایا امیہ اس غلام کو بیچو گے؟ کہا کیا قیمت دو گے؟ کہا میرے پاس 3 غلام ہیں جو ہنرمند بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، میں انہیں ایک غلام کے بدلے میں ان 3 غلاموں کو دیتا ہوں۔ اور اے امیہ قیمت بتاؤ تمہیں کتنی قیمت چاہیے؟ اس نے کہا 2000 دینار لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2000 دینار دے دیا۔ امیہ ہنسا، اس نے کہا یہ حبش کا رہنے والا حبشی غلام جس کو میں نے 50 دینار میں خریدا تھا، تم نے اس کی قیمت میں 2000 دینار دے دیے، تم نے 3 غلام بھی دے دیے، بڑے گھاٹے کا سودا تم نے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم نے جانا نہیں، میں نے گھاٹے کا نہیں بڑے نفع کا سودا کیا۔ وہ بلال جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، آج جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی فرماتے بلال ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، چلو اذان دو۔ آقا کہاں سے اذان دے؟ جب مدینے میں تھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دی تھی، بدر میں تھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دی تھی، احد میں تھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دی تھی، آج تو کعبہ میں آپ نے پہنچا دی، آپ بتائیے کہاں سے اذان دے؟ تو آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، یہ غلام ہے، ان کی پوری زندگی غلامی میں بیتی ہے، آج اللہ کے پیغمبر نے انہیں کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ حضرت بلال جب کعبہ کی چھت پہ پہنچے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اب تک جب میں اذان دیتا تھا کعبہ کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا، اب آج تو آپ نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، اب بتائیے کدھر منہ کر کے اذان دو؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے بلال اب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور جدھر میں ہوں اسی طرف منہ کر کے اذان دے دو۔ اللہ کے پیغمبر طواف کر رہے تھے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال اذان دے رہے تھے، اور جیسے جیسے سرکار چکر لگا رہا ہے ویسے ویسے کعبہ کی چھت پہ حضرت بلال گھوم رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں بہت سی تصویریں لگی تھی، اللہ کے پیغمبر نے ساری تصویروں کو مٹا دیا۔ آقا فرماتے جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ شادی بیاہ کی تصویریں بناتے ہو یہ حرام ہے، کل میدان محشر میں اللہ کہے گا جو تصویریں تم نے بنائی تھی ان میں روح ڈالو، نہیں ڈال سکو گے تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خانہ کعبہ میں بہت سے نبیوں کی تصویریں تھیں، سرکار نے ایک ایک کر کے ساری تصویروں کو مٹا دیا۔ ہاں جو نبیوں کی تصویریں تھیں ان میں ایک رنگین گھاس لا کے مل دیا تاکہ نبی کی بے حرمتی بھی نہ ہو، ان کا چہرہ بھی چھپ جائے۔ اب کعبہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے پیارے رسول کی عظمت کا پرچم پورے مکے میں لے رہا تھا۔ سرکار کی ایک پھوپھی زاد بہن ام ہانی وہاں رہتی تھی، انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا تھا، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا، تم نے نیا دین قبول کر لیا، اب میں تمہیں نہیں رکھوں گا۔
ایک چھوٹے سے مکان میں وہ رہتی تھی اور انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائی ہمارے تمہارے آقا کی بچپن کی باتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ بچوں نے کہا ماں کیا ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے؟ تو حضرت ام ہانی نے بچوں کی جب یہ بات سنی تو سوچ میں پڑ گئی کہ 12,000 سردار تو مدینہ سے چل کے سرکار کے ساتھ آئے، یہاں بھی بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، میرا یہ چھوٹا سا گھر ہے، اس میں سرکار کیا آئیں گے؟ مگر بچے بار بار کہہ رہے تھے ماں کیا ماموں ہمارے گھر آئے گی؟ ابھی بچے پوچھ ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور جب دستک ہوئی امی آنے جا کے دروازہ کھولتی ہے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ دروازے پر کوئی اور نہیں، مکہ فتح کرنے والا کائنات کا رسول آدم تھا۔ سرکار اندر تشریف لے گئے، ام ہانی نے اپنے گھر کا جائزہ لیا، ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی انہوں نے لا کے بچھا دیا، سرکار اس پہ بیٹھ گئے اور آقا کریم نے فرمایا بہن کچھ کھانے کا سامان لاؤ۔ انہوں نے تلاش کیا تو تاریخ میں ہے کئی دن کی سوکھی ہوئی روٹی تھی، انہوں نے لا کے پیش کیا اور کعبہ مکہ فتح کرنے والے آقا کریم نے پانی میں بھگو کر وہی روٹی تناول فرمائی، اور جب رات ہونے لگی لوگ آئے یا رسول اللہ اب تو رات ہو رہی ہے، آپ کا خیمہ کہاں لگایا جائے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جنت المعلا میں خدیجہ کے قبر کے پہلو میں میرا خیمہ لگا دیا جائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک قبرستان قبر کے کنارے آپ خیمہ لگانا چاہتے تھے، اللہ کے پیغمبر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا اے لوگوں تم قبر دیکھ رہے ہو، قبرستان دیکھ رہے ہو، قبر والی کو نہیں دیکھتے۔ جب سارے لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے یہ قبر والی میرے قریب آئی تھی، جب لوگ اپنا مال بچا بچا کے رکھتے تھے اس نے اپنی تجوریوں کا دہانہ مجھ محمد کے لیے کھول دیا تھا۔ اے مکے والوں سنو، مجھ محمد مذہب اسلام پر جتنا احسان خدیجہ کا ہے اتنا کسی دوسری عورت کا نہیں۔ اللہ کے رسول کا خیمہ جنت المعلا میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے قبر کے پہلو میں لگا دیا گیا۔ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نزدی بلا مدینے سے۔ جب سے یہ نزدی اور وہابی کا زمانہ آیا جنت المعلا کی ساری قبروں کو انہوں نے کھود ڈالا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے قبر کی تعویذ تک توڑ ڈالی اور وہاں لیٹرین بنوا دیا۔ اسی لیے مفتی اعظم نے فرمایا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نزدی بلا مدینے سے۔ شہر حقودولی شریف کے رہنے والے مسلمانوں، یہ دین ہمیں اور آپ کو ملا تو اتنی آسانیوں کے ساتھ نہیں ملا ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے آقا نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت اذیتیں برداشت کی ہیں، سر مبارک پہ اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، راستے میں گڈھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، چلتے ہوئے چھتوں سے آپ کے اوپر کوڑے پھینکے گئے، مگر سرکار نے کبھی ان کے لیے بددعا نہ کی۔ جب جب ہاتھ اٹھائے تو یہی کہا ہے مولا کہ میری قوم کے لوگ مجھے نہیں جانتے، اور پھر وہی نتیجہ دنیا نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح آئی تو وہ فوج در فوج اللہ کے نبی کے غلامی میں داخل ہونے لگے، اور اللہ نے اعلان فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اللہ کا فرمان سچ ثابت ہو گیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی۔ اگر رسول عربی کے سچے غلام بن جاؤ تو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، کامرانی تمہارے سر کا تاج بنے گی۔
اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم اور آپ کو مستفید فرمائے، اور اپنے محبوب سید عالم کے صدقے میں قرآن پاک جو حافظ صاحب نے سنایا تھا، اگر پڑھنے میں یا سننے میں قصداً یا ساون کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے، اور آئندہ پہ خیر و خوبی کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ہمیں یہ خیر و برکت والا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب آپ مصافحہ کر لیجئے، پھر صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، تبرک لے کے آپ اپنے گھر